الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دو چیزوں کے سوا کسی چیز میں حسد جائز نہیں ہے۔ ایک وہ کہ جس کو اللہ نے اپنے کرم سے مال عطا فرمایا، وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ دوسرا وہ جس کو اللہ عز و جل نے علم عطا فرمایا، جس سے وہ فیصلہ بھی کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ اس حدیث شریف میں دو چیزوں میں حسد کو جائز فرمایا گیا، جبکہ حسد کرنا حدیث شریف کی روح سے ہی حرام ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ رشک کرنا جائز ہے۔ یہاں پر رشک مراد ہے۔ حسد کہتے ہیں کسی کا مال، کسی کی نعمت چھن جائے، ختم ہو جائے اور وہ مجھے مل جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور رشک کہتے ہیں کہ اس کی چیز اس کے پاس رہے اور مجھے بھی وہ چیز مل جائے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ یہاں جو معنی ہے وہ رشک کا ہے کہ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو وہ کرتا رہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، مراد یہ۔ اور دوسرا یہ کہ جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا، وہ اس سے فیصلہ کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ تو ہم یہ آرزو کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم عطا فرمائے، جس کے ذریعے سے ہم بھی فیصلہ کریں، صحیح فیصلہ کریں اور عمل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ وضو کے تعلق سے ہم نے عرض کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، جب نماز کا ارادہ ہو اور وضو نہ ہو تو اپنے چہرے کو دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ اس آیت کریمہ سے وضو میں 4 فرض ثابت ہوتے ہیں: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے،
تو اس پر یہی آیت کریمہ آپ پیش کر سکتے ہیں جو چھٹے پارے میں ہے۔ اور پھر یہ پوچھے کہ یہ کیسے ثابت ہے کہ وضو کے اندر یہ 4 فرض ہے، اس میں بھی یہی آیت کریمہ پیش کی جا سکتی ہے کہ جس میں یہ 4 فرض کا ذکر صاف طور سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو شروع میں یہ بات کا خیال رکھیں کہ کسی عضو یعنی حصے کا دھونا، وہ دھونا کب کہا جاتا ہے، وہ ہم نے اس سے پہلے بھی سمجھایا ہے کہ جس حصے کو ہم دھونا چاہتے ہیں اس کی پوری سائز میں ہر حصے پر 2 بوند پانی بہہ جائے، 1 بوند بہہ جائے یا تیل کی طرح کوئی چوپڑ لے یا کسی طرح بھیگ جائے تو وہ حصہ دھلا گیا ایسا نہیں مانا جائے گا۔ 2 بوند بہہ جانا، چہرے کی جو سائز ہے مثال کے طور پر لمبائی چوڑائی میں، اس کے ہر حصے میں 2 بوند پانی بہہ جانا شرط ہے، اس کو کہتے ہیں چہرہ دھلنا۔ ہاتھ دھلنے میں کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھلنا ہے تو انگلیوں سے کونیوں سمیت میں ہر حصے پر 2 بوند پانی بہہ جائے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا ہاتھ دھلا۔ اگر 1 آدھ بوند بہہ گیا یا تیل کی طرح چوپڑ لیا یا بھیگ گیا، اس سے دھل گیا یہ مانا جائے گا نہیں۔ اسی طرح دونوں پیروں میں بھی یہی مانیں گے۔ ہاں، سر کا مسح میں بھگانا ہوتا ہے، صرف ہاتھ تر کر کے مسح کرنا ہوتا ہے، وہاں دھونا نہیں ہے، وہاں صرف مسح کرنا ہے۔ لیکن 3 حصے دھونے کے ہیں، وہاں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب منہ دھونا سب سے پہلا فرض ہے، تو منہ یعنی کیا؟ پہلے اس کی سائز متعین کریں گے۔ جہاں سے بال جمنے کی عادتاً جگہ ہے، یہاں سے بال جمتے ہیں، وہاں سے لے کے تھوڑی تک لمبائی میں، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چوڑائی میں، اتنا پورا حصہ منہ کہلاتا ہے۔ اب اتنے پورے حصے میں 2 بوند پانی بہہ جانے کا یقین ہم کو ہونا چاہیے۔ اب جتنے پانی میں ہو، اگر آپ چلو سے وضو کرتے ہیں تو مان لو کہ 1 چلو آپ نے ڈالا، ایسے چلو لیا، 1 چلو ڈالا۔ اب آپ غور کریں کہ 2 حصہ پورے چہرے پر پھر گیا کہ نہیں۔ اگر آپ کو اطمینان نہیں ہوتا کہ نہیں 2 حصہ 2 قطرہ پانی نہیں بہا اس حصے میں، دوسرا چلو لے کر پھر آپ ڈالو، پھر غور کرو کہ 2 قطرہ پانی بہا کہ نہیں بہا۔ اگر آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بہا، تیسرا چلو پھر ڈالو، آپ کو اب اطمینان ہو رہا ہے، تو یوں سمجھو کہ 3 چلوں میں آپ کا 1 بار چہرہ دھلا۔ 3 چلوں میں آپ کا 1 بار چہرہ دھلا کہ 3 چلوں میں آپ کو 2 بوند بہنے کا یقین اب ہوا، اطمینان اب ہوا، تو یہ 3 چلوں میں آپ کا 1 بار چہرہ دھلا۔ اسی طرح دوسری بار 3 چلو ڈالیں گے تو دوسری بار چہرہ دھلا، تیسری بار 3 چلو ڈالیں گے تو تیسری بار یہ چہرہ دھلا۔ یہ سنت کے مطابق چہرہ دھلا، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے، لیکن ہم لوگ ہاتھ کی گنتی کرتے ہیں، پانی ڈالنے کی گنتی کرتے ہیں، 1 2 3 ایسے سمجھتے ہیں کہ سنت کے مطابق ہم نے وضو کیا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حصہ دھلنے کی بات ہے، 1 بار حصہ کتنے پانی میں دھلتا ہے اتنا ہی پانی دوسری مرتبہ میں ڈالنا ہے، اتنا ہی پانی تیسری مرتبہ ڈالنا ہے، جب جا کر سنت کے مطابق حصہ دھلا یہ کہا جائے گا۔ جس کے سر کے اگلے حصے کے بال نہیں ہیں، بہت جنوں کی پیشانی پر یہاں آگے ٹال ہوتی ہے، تو اس کو بھی وہاں سے پانی بہانا ضروری ہوگا جہاں سے عادتاً بال جمتے ہیں، وہیں سے پانی اس کو بہانا ہوگا۔ وہ ایسا نہیں سوچے کہ میرے تو بال نہیں ہیں تو میں کچھ نیچے سے پانی بہاؤں، ایسا نہیں۔ جہاں سے عام طور سے لوگوں کے بال جمتے ہیں وہاں سے ہی اس کو پانی بہانا ہوگا۔ اوپر کے حصے میں نہیں بہائے تو چلے گا، لیکن جہاں سے عادتاً بال جمتے ہیں وہاں سے پانی بہانا ہوگا۔ کسی کے جہاں سے عادتاً بال جمتے وہاں سے نیچے بال آ گئے
یعنی چہرے کی سائز میں آ گئے تو اس پر بھی پانی بہانا ہوگا، ان بالوں پر بھی پانی بہانا ہوگا، کیونکہ وہ اب چہرے کی سائز میں آ گئے۔ کون سی سائز میں آ گئے؟ وہ چہرے کی سائز میں آ گئے، اس لیے اس پر بھی پانی بہانا ہوگا۔ مونچھوں کے بال اگر گھنے ہیں تو مونچھوں کے بالوں میں پانی بہانا ہوگا، یہاں نیچے ہونٹ کے نیچے کی جگہ جو دیکھتی ہے، نیچے کا ہونٹ اور یہ بیچ کی جگہ یہ ایسی ہے کہ یہاں ایک دم پانی اسپیشل نہیں بہائیں گے تو بہے گا نہیں۔ یہاں ہے اوپر کے ہونٹ اور ناک کے بیچ کا حصہ ایسا ہے کہ اگر آپ پانی نہیں بہائیں گے اسپیشلی تو وہاں پانی بہے گا نہیں، اس لیے کلی کرنے میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے صحیح ڈھنگ سے کلی کی ہے تو یہ مسئلہ جو ہے یہ اتنا حل ہو جائے گا۔ صحیح ڈھنگ سے ناک میں پانی چڑھایا ہے تو یہ مسئلہ ناک کا بھی حل ہو جائے گا کہ آپ ایسے پانی چڑھائیں گے تو یہ حصہ پورا بھیگ جائے گا، یعنی پانی یہاں پر بہہ جائے گا اس میں۔ تو اگر چہرہ دھلنے میں پانی اگر نہیں بھی بہا لیکن پہلے پانی آپ نے بہا لیا ہے تو کافی ہے، لیکن اگر کسی نے کلی نہیں کی ہے، ناک میں پانی نہیں چڑھایا ہے تو خاص طور سے یہ حصہ جو ہونٹ نیچے کے ہونٹ کے نیچے کا ہے اور اوپر کے ہونٹ کے اور ناک کے بیچ کا حصہ ہے، یہاں پر بہت اہتمام سے پانی بہانا پڑے گا۔ بھیگ جانے کا نام دھلنا نہیں ہے، بلکہ 2 بوند پانی بہانا پڑے گا۔ چہرے پر داڑھی ہوتی ہے اور کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، تو داڑھی نہیں ہوتی اس کا تو مسئلہ نہیں ہے، پانی تو بہانا ہے۔ اب داڑھی 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک گھنی داڑھی ہوتی ہے، ایک چھدری داڑھی ہوتی ہے، یعنی کچھ جگہ بال ہوتے ہیں اور کچھ جگہ بال نہیں ہوتے، یعنی کچھ جگہ چمڑی جلد جو ہے صاف نظر آتی ہے اور کچھ جگہ صاف نظر نہیں آتی، ایسا ہوتا ہے۔ تو مطلب اب چہرے پر جو بال آ رہے ہیں، داڑھی کے بال جو چہرے پر آ رہے ہیں، جیسے ایسے دباتے ہیں، ایسے نیچے کی طرف گلے کی طرف اگر دبائیں گے تو اب جو بال ہے وہ سب چہرے کے بال مانے جائیں گے۔ ان بالوں کا دھونا فرض ہے، ان بالوں کا دھونا فرض ہے۔ اگر یہ گھنے ہیں تو صرف بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر یہ چھدرے ہیں یعنی جلد نظر آتی ہے تو وہاں بالوں کو جڑ تک یعنی اس کی چمڑی بھی دھونی پڑے گی، اور جہاں گھنے بال ہے وہاں پر بالوں کو دھو لینا کافی ہے، اس کی جڑ تک دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر نیچے کے بالوں کا مسئلہ الگ ہے کہ ان بالوں کو آپ اگر صرف مسح کر لو تو سنت ہے، اور پورے بالوں کو اگر دھوتے ہیں تو یہ مستحب ہے، کہ اچھی بات ہے کہ پورے بالوں کو اگر دھوتے ہیں۔ لیکن فرض کتنا ہے؟ جو چہرے پر بال آ رہے ہیں، کیونکہ چہرہ دھونا فرض ہے تو اس پر جو بال آ رہے ہیں اس کو بھی دھونا فرض ہوگا۔ ہونٹ میں عام طور سے ہم اگر ہونٹ بند کرتے ہیں ایسے تو جو حصہ ہونٹ کا باہر دکھتا ہے اس پر بھی پانی بہانا فرض ہے۔ اگر کسی نے ہونٹ بھینچ لیے چہرہ دھونے میں، ایسے ہونٹ بھینچ کر چہرہ دھویا اور اس نے پہلے کلی بھی نہیں کیے، تو وہ حصہ جو باہر نظر آتا ہے بند کرنے کے بعد میں، وہ حصے پر پانی بہانا ضروری ہے، اور وہ حصے پر پانی بہے گا نہیں اگر کسی نے ہونٹ بھینچ لیے تو اس لیے اس پر بھی پانی بہانا ضروری ہے۔ ہمارا جو گال ہے اور جو کنپٹی ہے، یعنی کان اور گال کے بیچ کا حصہ کنپٹی ہے، یہاں پر بھی عام طور سے جلدی چہرہ دھلنے میں یہ حصہ کنپٹی کا رہ جاتا ہے، یہ حصہ رہنا نہیں چاہیے، یہاں پر بھی بہت اہتمام سے پانی بہانا ہوگا چہرہ دھلنے کے اندر۔ عورت کے لیے ناک میں اگر نتھ پہنی ہے تو نتھ اگر لوز ہے تو اس کو ہلا کر پانی بہائے، اور ٹائٹ ہے کہ بالکل ہلتی نہیں ہے تو اس کو نکال کر پانی بہانا پڑے گا مطلب۔ اور اگر سوراخ ہے، نتھ نہیں پہنی سوراخ ہے تو سوراخ میں پانی بہانا پڑے گا، یعنی کیسے بھی کر کے اس میں پانی بہانا عورت کے لیے ضروری ہے۔ ہاں اگر سوراخ بند ہو گیا ہے تو ضروری نہیں ہے، سوراخ اگر بند ہی ہو گیا ہے
تو پانی بہانا ضروری نہیں ہے، ورنہ وہاں پانی بہانا ضروری ہے۔ یہ جو آنکھوں کے کوے ہے، یعنی یہ دونوں آنکھوں کے بیچ کا جو حصہ، یہ کونا، یہ کونے میں بھی بہت اہتمام سے پانی بہانا پڑے گا۔ یہاں پر لوگ ایک دم احتیاط برتتے نہیں ہیں، کیونکہ کونے پڑ جاتے، دونوں کونے پڑ جاتے ہیں۔ اس کونے میں بھی برابر سے دھیان سے ہم کو پانی وضو میں بہانا پڑے گا۔ یہ سب یعنی چہرے کے اندر ہی بتا رہا ہوں کہ دونوں کونے ہیں، یہ حصہ ہے، یہ حصہ ہے، اس میں احتیاط سے پانی بہائیں گے تو ہی پانی بہے گا 2 قطرہ، ورنہ پانی وہ چیز بھیگ جائے گی لیکن بہے گا نہیں، اور جب بھی بہے گا نہیں تو چہرہ دھلا نہیں، اور چہرہ دھلا نہیں تو وضو ہوگا نہیں۔ 4 فرض کا مطلب کیا ہوا؟ چہرہ، دونوں ہاتھ، سر کا مسح، دونوں پیر، یہ چاروں کے ملنے کا نام ہے وضو۔ یہ چاروں صحیح ڈھنگ سے ہو جاتے ہیں، اس کا نام وضو ہے، کسی ایک چیز کا نام وضو نہیں ہے۔ اب یہ 4 میں سے کسی ایک چیز میں بھی کمی ہوئی تو سرے سے وضو ہوگا ہی نہیں۔ جو چیز صحیح دھوئی ہے وہ بھی بے وضو مانی جائے گی، جو چیز صحیح طریقے سے دھلی ہے وہ بھی بے وضو مانی جائے گی۔ اس لیے چاروں حصوں کا 3 چیزوں کا حصہ دھلنا برابر اور سر کا مسح ہونا ضروری ہے۔ یہ 4 حصے برابر سے ہو گئے تبھی ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام وضو ہے۔ اس کے اندر ایک حصہ بھی کٹ گیا یا صحیح نہیں دھلا تو وضو کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ یعنی وضو نماز کے لیے فرض ہے، لیکن وہ فرض میں 4 فرض ہے۔ وضو نماز کے لیے فرض ہے اور اس فرض کے اندر 4 فرض ہے۔ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیروں کو دھونا، یہ 4 فرض ہے۔ اس 4 فرض کو برابر ادا کریں گے تو وضو کا فرض ادا ہوگا۔ اگر 4 فرض میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی تو وضو کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ آنکھوں کے اوپر جو حصہ ہے، جو آنکھ کھولی ہم نے، یہ آنکھ بند کی ہے، تو جو حصہ صاف نظر آتا ہے اس حصے پر ہم کو پانی بہانا ہے۔ آنکھوں کے اندر پانی بہانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نقصان ہے۔ آنکھوں کے اندر پانی نہیں بہانا ہے، بلکہ آنکھ بند کرتے ہیں تو جو حصہ صاف نظر آتا ہے اتنے حصے میں پانی بہایا جائے۔ اگر سرما ڈالا ہے تو سرمے کا حصہ اگر آنکھیں بند کرنے کے بعد صاف نظر آتا کہ باہر پلکوں وغیرہ میں لگا ہوا ہے تو اس کو بھی صاف کر کے پانی بہایا جائے۔ اگر ہلکا سا حصہ رہ گیا وضو کرنے سے تو معاف ہے، لیکن زیادہ حصہ رہ گیا تو گڑبڑ ہوگی اس میں، کیونکہ لوگ آنکھ ایک دم نیچے لیتے ہیں، کچھ لوگ وہ چہرہ دھونے میں، تب بھی یہ تکلیف ہے کہ وہ حصہ دھلنے سے رہ جائے گا۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ عورتیں، یعنی یہ ہوا چہرے کی بات۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے ہاتھ کی، ہاتھ دھلنے کی۔ ہاتھ انگلیوں کے ناخن سے لے کر کوہنیوں کے اینڈ تک، یہ کوہنیوں کی شروعات ہے اور یہ کوہنی کا اینڈ ہے، کوہنی کے اینڈ تک یہاں تک ہاتھ ہے۔ اس کے ہر حصے کے اندر 2 بوند پانی بہہ جانا شرط ہے، کہیں بھی کوئی حصہ باقی رہنا نہیں چاہیے۔ اس میں بھی چہرے کی طرح ہی اگر آپ کسی برتن سے، چھوٹے برتن سے اگر آپ پانی ڈال رہے ہیں تو آپ پانی بالکل دھیان سے ڈالتے رہیں۔ آپ کو اطمینان ہو گیا کہ 2 بوند پانی بہہ گیا تو سمجھو کہ جتنے پانی میں آپ کو اطمینان ہوا اب کہا جائے گا کہ یہ ایک بار ہاتھ دھلا۔ چاہے آپ نے چھوٹا برتن 1 بار ڈالا ہو، 2 بار ڈالا ہو یا 3 بار ڈالا ہو، لیکن آپ کو اطمینان ہوا کہ اتنی بار ڈالنے سے 2 بوند پانی بہہ گیا ہے، مجھے اطمینان ہو گیا، تو اتنے میں آپ کا ایک ہی بار ہاتھ دھلا۔ اگر 2 بار پانی ڈالا ہے تو 2 بار ڈالنے سے ایک ہی بار ہاتھ دھلا۔ اس طرح 2 بار اور ڈالیں گے، اس طرح 2 بار اور ڈالیں گے، تب جا کے 3 بار ہاتھ دھلا مانا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا اس طریقے سے۔ لیکن ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں نہیں، ہم لوگ 1 2 3 ایسے کرتے ہیں، 1 2 3 ایسے کرتے ہیں، ہم اس طرح گنتی کرتے ہیں، جبکہ یہ گنتی نہیں بلکہ پانی کی گنتی ہے کہ ہم پانی حصہ کس طرح، یعنی 2 بوند پانی بہنے کا اطمینان ہم کو کس میں ہوتا ہے وہ دیکھنا ہے ہم کو۔
اگر نل کے نیچے ڈائریکٹ دھو رہے ہیں تو اس میں بھی ہم کو دھیان رکھنا ہے کہ کتنے سیکنڈ ہم پانی رکھ رہے ہیں نل کے نیچے ہاتھ کو، کہ پانی 2 بوند بہنے کا ہمیں اطمینان ہوتا ہے۔ اس میں آپ پانی کی نل کی جو پانی کی جو دھار ہے اس دھار پر بھی دھیان دیں گے کہ دھار زیادہ موٹی ہے، پتلی ہے، کیا ہے، اور کتنے سیکنڈ اس پر آپ رکھ رہے ہیں تو پانی بہتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ کو فیصلہ خود کرنا پڑے گا۔ اسی طرح حوض پر وضو کرتے ہیں تو حوض پر وضو کرنے میں بھی آپ کو ہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ چہرے میں کتنا پانی ڈالنے سے ہوتا ہے، یا ہاتھ پر کتنا پانی ڈالنے سے ہوتا ہے، پیر دھلنے میں کس طرح کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نل پر طریقہ الگ ہوتا ہے، حوض پر الگ ہوتا ہے، اور بالٹی بھری ہوئی ہے اس سے چھوٹے برتن سے لے کر اگر ہم کرتے ہیں تو طریقہ الگ ہوتا ہے۔ یہ تینوں میں جگہ میں طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ہاں، بہتے پانی میں اگر کوئی ڈبکی مار گیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پانی میں ڈبکی مار گیا اور پانی بہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کا وضو ہو گیا، اس کا وضو ہو گیا، بلکہ غسل بھی ہو گیا۔ اگر کلی اور ناک پہ پانی چڑھا لیتا ہے تو وہ غسل بھی ہو جائے گا اس سے، تو اگر بہتے پانی میں ڈبکی لگا گیا تو وہ مسئلہ پورا الگ ہے۔ لیکن یوں جو ہم کرتے ہیں اس میں یہی طریقہ ہے، اس میں دھیان رکھنا ہے۔ اگر اس میں یہ ہاتھ دھونے میں اگر ہم نے انگوٹھی پہنی ہے تو انگوٹھی کو ہلا کر بھی پانی بہانا ہوگا، گھڑی پہنی ہے تو گھڑی کو بھی ہلا کر یا اتار کر بھی پانی بہانا ہوگا۔ عورتیں کچھ چوڑیاں وغیرہ پہنتی ہے، کچھ عورتیں بہت زیادہ چوڑیاں پہنتی ہے تو ان کو بھی چوڑیاں ہلا کر بھی پانی بہانا ہوگا، مطلب کیسے بھی کر کے ہاتھوں پر پانی بہانا ہوگا، یہ ضروری ہے۔ ناخن کے اندر کا جو میل ہے، ہاتھ کے ناخن کے اندر کا میل، وہ معاف ہے، لیکن پانی بہانے اگر ناخن کے اندر میل نہیں ہے تو اس میں بھی پانی بہانا ہوگا۔ انگلیوں کی جو گھائیاں ہیں، یہ گھائیاں، اس کے اندر بھی برابر پانی بہانا ہوگا۔ یہ جو کروٹیں ہیں انگلیوں کی، یہاں بھی برابر سے پانی بہانا ہوگا۔ یہ جو حصہ جوڑ ہے، یہاں بھی بہت دھیان سے پانی بہانا ہوگا۔ یہ سب احتیاط کی جگہ ہیں، اس طرح یہاں بھی پانی بہانا ہوگا۔ اسی طرح اب تیسرے نمبر کا فرض آتا ہے سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنے کے اندر ہم جس مذہب کی پیروی کرتے ہیں، یعنی حنفی مذہب، یہاں مذہب کی بات آتی ہے۔ حنفی مذہب میں 1/4 سر کا مسح فرض ہے، یعنی پورے سر کا چوتھا حصہ، پورے سر کے 4 حصے کر دیتے ہیں تو جو چوتھا حصہ بنتا ہے اتنے پر ہی مسح فرض ہے حنفی مذہب میں۔ تو اس پر ہم مسح کر لیتے ہیں تو مسح ہو جائے گا، یعنی ہاتھ کو تر کر کے اس پر ہاتھ پھرا لیا تو ہمارا مسح ہو جائے گا۔ لیکن ہم طریقہ کیا کرتے ہیں، ہم ایسے تر کر کے ہم یہ 3 انگلیوں کو ایسے لے کر یہاں رکھتے ہیں اور یہ ایسے لے گئے، اور اس کے بعد انگلیوں کو اٹھا کر ہتھیلی کو لگا کر ایسے لاتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے پورے سر کا مسح ہو جاتا ہے، اس طریقے سے پورے سر کا مسح ہو جاتا ہے، یعنی چوتھائی سر کا مسح بھی ہو جاتا ہے اور پورے سر کا مسح بھی ہو جاتا ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا ہمارے نزدیک سنت ہے اور 1/4 سر کا مسح کرنا ہمارے نزدیک فرض ہے۔ تو اس طریقے سے یہ طریقہ ہے۔ اگر کسی نے ایسے ہی چوتھائی سر کا مسح کر لیا گیلا ہاتھ کر کے کوئی چوتھا حصے کو، تو اس کا مسح تو ہو جائے گا، اس کا مسح ہو جائے گا۔ یا ایسے ہی بارش کی فوار برس رہی ہے اور اس کا سر اتنا بھیگ گیا چوتھا حصے جتنا، تب بھی اس کا مسح ہو گیا، کہ جتنے میں چوتھا یعنی ہمارے ہاتھ لگائے بغیر بھی وہ مسح سر کا ہو گیا اور پورا ہی سر بھیگ گیا تو اب کوئی مسئلہ باقی رہتا نہیں ہے اس میں۔ یہ سر کا مسح ہے۔ لیکن ٹوپی پہنی ہو، عمامہ پہنا ہو، عورت نے دوپٹہ پہنا ہو تو اس کو اتار کر مسح کرنا ہوگا۔ عورت کے لیے جو چوٹی لٹک رہی ہے پیچھے، اس پر مسح کرنا ضروری نہیں ہے، جو سر پر بال ہے اسی پر مسح کرنا ہے، اسی پر مسح کرنا ہے، یہ دھیان رکھنا ہے۔ پھر چوتھا فرض اور آخری فرض وضو کا جو ہے، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ ٹخنا یہ ہڈی، اس پیر کی یہ ہڈی جو ہے ابھری ہوئی ہڈی ہے، اس کو ٹخنا بولتے ہیں۔ یہاں تک اب نیچے کا تلوا بھی اس کے اندر آ گیا، اوپر کا پورا حصہ بھی آ گیا، یعنی اوپر سے نیچے تک پورا پیر ہے۔ ہم لوگ دھوتے ہیں تو ایسے پیر رکھ کر دھوتے ہیں، نل کے نیچے بھی ایسا رکھتے ہیں، کوئی برتن سے بھی دھوتے ہیں تو ایسے پیر رکھ کے پانی ڈالتے ہیں، تلوے کے اوپر پانی بہاتے نہیں ہیں۔ جو تلوا ایسا ہے، تلوے کو جب تک ایسے کر کے آپ پانی بہاؤ گے نہیں تب تک تلوے پر پانی بہے گا نہیں، اور جب تک تلوے پر پانی بہے گا نہیں
آپ کا پیر دھلا ہوا مانا جائے گا نہیں، اس لیے کہ تلوے بھی پیر کے اندر داخل ہیں، تلوے بھی پیر کے اندر داخل ہے، اس لیے تلوے کو بھی آپ کو ایسے اٹھا کر کے نے اس پر پانی بہانا ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں، ان کو دھیان رکھنا چاہیے۔ اس میں بھی اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہے تو انگوٹھی کو ہلا کر یا اتار کر پانی بہانا ہوگا۔ اگر کچھ لوگ دھاگا باندھ لیتے ہیں انگوٹھے کے اوپر کوئی بیماری کی وجہ سے، تو وہ دھاگا کھول کر ان کو پانی بہانا ہوگا۔ تو یہ پیروں پر دھیان رکھنا ہے۔ تو آج ہم نے وضو کے 4 فرض کو چاروں کے 4 حصے اس کی تفصیل کے ساتھ عرض کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔